سورہ نحل منظم ترین، اور صرف اتنا نہیں، روایتیں بھری پڑی ہیں اس بات پر۔ یہ رس تو لیتی ہے کڑوا ہوتا ہے، یہ میٹھا بنتا کیسے ہے؟ دو نسخے اس کے پاس ہیں، یا ورد علی کرتی ہے یا ورد درود کرتی ہے۔ نام علی سے یا درود سے کڑوا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی شہد کی مکھی کا نام قرآن میں رکھ دیا اور بتایا منظم ترین جو زندگی ہے وہ شہد کی مکھی ہے۔ اس میں 97 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے، صالحا من ذکر او انثی، اب عمل صالح انجام دے کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت۔ ہمارے ہاں فضیلتوں کا معیار جنسیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں فضیلتوں کا معیار جنسیت نہیں ہے، ہمارے ہاں فضیلت کا معیار ولایت ہے۔ کیا پتہ کوئی خاتون ہو مگر ولایت اتنی زیادہ ہے کہ عہدے والے اس کی تعظیم کرتے ہوں۔ من ذکر او انثی وہو مومن، در حالی کہ وہ مومن ہو۔ یعنی شرط کیا ہے؟ عمل صالح۔ ٹھیک، مرد اور عورت ہونا یہ کوئی معیار نہیں، چاہے مرد کرے یا عورت، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ جب یہ مومن ہوگا تو پروردگار کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے حیات دیں گے، ہم اسے زندگی دیں گے، ہم اسے جاودانگی دیں گے، ہم اسے تابدنگی دیں گے، ہم اسے تابندہ بنا دیں گے، ہم اسے حیات ابدی دیں گے۔ پروردگار پھر حیات ابدی دے گا۔ کیسی حیات؟ حیات ابدی تو ہوئی، اس کے ساتھ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، معمولی حیات نہیں، ابدی حیات مگر طیب حیات۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو اس کی جزا ہے یہ اس کی جزا ہے جو اس نے کیا ہے۔ سورہ نحل کی یہ عجیب آیت جو فضیلت کا معیار جنسیت نہیں بتا رہی، عمل صالح اور ایمان بتا رہی ہے۔